صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ایک لفظ جو کہ زرد چادر میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح آسمان سے اتریں گے تو ان کے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہ دو زرد چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی میراث اور کثرت بول۔ اور آگے جو انہوں نے فرما دیا کہ حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا۔ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے، یہ جو ہے یہ ہمارے الفاظ ہیں جو مرزا صاحب کے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں نیچے جو آیا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، ٹھیک ہو گیا، یہ اب مرزا صاحب کے الفاظ مطلب جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ہے، اور نیچے اس کا حوالہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد ہوگا، اور اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لاؤ خیال ہے۔ اب وہ اب صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ایک لفظ جو کہ زرد چادر میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح آسمان سے اتریں گے تو ان کے فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہ دو زرد چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ اب مرزا صاحب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، یہ ان کا جو ریفرنس ہے یہ ازالہ اوہام حصہ اول کے اندر ہے، کہ یہ کتنا فضول اور لغو ہے کہ یہ کرنا کہ جی ان کا ظاہری لباس آسمان سے ہے تو وہ زرد رنگ کا ہوگا۔ اب بڑی مزے کی بات ہے، نیچے پھر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے حدیث کے حوالے سے ہی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی میراث اور کثرت بول۔ یہ ان کا ملفوظات جلد 8 کے اندر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ملفوظات جلد 8 ہے، صفحہ 445 ہے۔ اب یہاں پہ فاروق بڑی مزے کی بات ہے کہ اوپر انہوں نے کہا کہ مطلب اس کو ظاہری طور پہ زرد چادروں میں لینا یہ لقب ہے، اور نیچے وہ یہ، تو انہوں نے اپنا اس چیز پہ استدلال کیا ہے کہ زرد چادروں سے مراد جو ہے وہ دو بیماریاں ہیں، کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خوابوں کی دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں، خواب کے اندر وہ زرد چادر کو، زردی کو بیماری سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ رسول اللہ نے یہ قطعی نہیں کہا کہ مطلب یہ استارہ کے رنگ میں ہے یا خواب وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جب مسیح اتر کر دو زرد چادریں، اب جب انہوں نے دو زرد چادروں کو یہ چیز لی ہے کہ جی یہ بیماریاں ہیں، اور اپنا بتایا کہ مجھے ایک اوپر کے دھڑ کی بیماری ہے، یعنی میں ذہنی طور پہ مرغی کا، شائزوفرینیا کا مریض ہوں، اور نیچے کے دھڑ کے مجھے مطلب کثرت بول کے ہوا خارج ہوتی ہے، پخانہ ہر وقت آتا ہے، مطلب اس چیز کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر قرآن کو دیکھیں ہم، یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، تو قرآن کے اندر جب وہ واقعہ جو ڈائلاگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی امت یہ سوال کرتی ہے، جب وہ سفر پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ بات ہوتی ہے کہ ایک بچیا کی تم قربانی دو، اس کو کرو، تو وہ اس سے اس کا پوچھتے ہیں کہ کون سا رنگ ہو، اس کی عمر کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کر کے کہ وہ سنہری زرد رنگ کی جوان، مطلب قرآن جو بتا رہا ہے زرد رنگ کو، وہ ایک جوان اور توانا اور صحت تندرست اور مطلب مضبوط کی بات کر رہا ہے۔ اب تعبیر انسان کر رہا ہے،
انسان اپنی تعبیر میں جو بھی کر دے وہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ حرف آخر ہو گیا یا ہمارا ماننا لازمی. دیکھنے والی بات ہے کہ قرآن ایک لفظ کو ڈیفائن کر رہا ہے, اس میں کیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں قرآن کے حوالے سے اس زرد رنگ کو کہ حضرت مسیح 2 زرد چادروں میں ہوں گے, یعنی ذہنی طور پہ بھی انتہائی ذہین و فطین ہوں گے, ہر معاملہ فہمی کے اندر کمال ہوگا, اور مطلب جسمانی طور پہ بھی بہت مضبوط اور توانا کہ ہر ایک کا بس نہیں کہ ان کو زیر کر لے. تو یہ زیادہ بہتر ہوگا قرآن کے حوالے سے. لیکن انسانی حوالے سے جیسا کہ یہ پورے احمدی لوگ اور یہ احمدی اکلٹ جو ہے یہ سارا ہی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کے اندر ہی یہ سارا کچھ لیے ہوئے ہیں, تو ان کے نزدیک تو یہ چیزیں ہی آئیں گی. اچھا جی شیخ صاحب, اس سے آگے جانے سے پہلے میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا. ایک جو آپ نے استعارہ کا ذکر کیا نا, یہ ہمارے دوستوں نے دیکھا ہوگا جو اسٹریم سنتے رہتے ہیں, آپ تو ان سے واقف ہی ہیں کہ احمدیت جو ہے نا سارا اس کا چکر شیخ صاحب استعاروں اور اس طرح کی اشاروں اور جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں خوابوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اب جہاں تک میرے جیسے اسٹوڈنٹ کی ناقص علم ہے, دین اسلام تو مطلب اپنی جو عقائد کے اندر اور اس طرح کی چیزیں ان میں بہت کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. 2+2=4 سیدھی سیدھی بات ہے. اور جو اس طرح کی چیزیں اگر ہیں بھی ہیں, متشابہات جو ہیں بھی ہیں, تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. میں یہ کل ہی سن رہا تھا کہیں پہ نا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ پتہ نہیں کوئی ایسی ایمبیگوس سی چیز تھی, کسی عالم سے پوچھا کہ کیا یہ گناہ ہے, انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہاں وہ کیمرہ مین تھا, اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ٹی وی کے اندر کیمرہ مین ہی کرتا ہوں, تو بعض اوقات بے پردہ خواتین اور کچھ سینز مجھے کیپچر. اس نے کہا کہ جب آپ اتنی ڈیٹیل سے بتا رہے ہو اور پوچھ رہے ہو تو آپ کے دل میں وہ ہے نا, وہ چیز آپ کو بری لگ رہی ہے, تو آپ اس کو چھوڑ دو. جبکہ احمدیہ کلٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جو اس طرح کی ایمبیگوس چیزیں ہیں, یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, اس کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور دوسری جو بات تھی شیخ صاحب کہ یہ جس مسیح کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ ناظرین ہمارے دیکھیں گے کہ آگے آنے والے ایپیسوڈز بڑے انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود بھی کیا کیا تعارف کروائے ہوئے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. یہ جو سٹریم شروع ہونے سے پہلے ہی نیچے آ کے گالیاں دینا ہمیں لگے ہوئے ہیں, مار داڑ گالی پہ گالی دے رہے ہیں. جب کال پہ آئیں گے دے رہے ہیں وہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا نا, آج میں نے کھول دیا چیٹ کا آپشن تو وہ جناب شروع. اچھا خیر, جب کال پہ آئیں گے نا میرے پیارے احمدی غلام احمدی دوستو, مجھے ایک سوال کا صرف جواب دیجیے گا کہ یہ اوپر اور نیچے سے جو بیماریاں, اور ویسے مرزا صاحب یہاں بھول گئے ہیں, ان کو نیچے سے ایک بیماری نہیں تھی, 2-3 اور بھی تھیں, آپ یاد کر لیجئے گا. کائنڈلی مجھے یہ بتانا ہے کہ جس مسیح کا تعارف آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, ایک تو شیخ صاحب نے بتا دیا نا تھوڑا سا کہ, اور ڈیمانڈ بھی یہی ہے, جس طرح کے کام بتائے گئے ہیں حدیث میں مسیح نے آ کے کرنے ہیں, اس کے لیے ذہنی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے اور جسمانی بھی اچھی ہونی چاہیے اگر ایک امت کو لیڈ کرنا ہے, کسی جہاد پہ یا کہیں پہ لے کے چلنا ہے. جو آپ نے دنیا کو مسیح انٹروڈیوس کروایا ہے, اس کو اوپر بھی بیماری ہیں, اس کو نیچے بھی بیماری ہیں, اس کا ذہن بھی خراب ہے اور اس کا نیچے, باقی آپ سمجھدار ہیں, وہ سب خراب ہے. تو اس کا کرنا کیا ہے بھائی, مطلب اس مسیح کا کرنا کیا ہے, اس کو یوٹیوب پہ لائیو چلانا ہے بس. لیکن فاروق ڈونٹ فرگیٹ کہ اگلی ہی سطر کے اندر اگلے ہی حوالے میں مرزا صاحب خود اپنی بات کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. پڑھیے پلیز. یہ جو چیز ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 بیماریوں والا شخص جو ہے وہ کیسے اس دنیا میں, مطلب مرزا صاحب کو کوئی پتہ نہیں کہ میں پہلے کیا کہہ گیا ہوں, میں اب کیا کہنے لگا ہوں, میں نے کیا باتیں کرنی ہیں, کیا باتیں. اب چونکہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ براہین احمدیہ جو ہے, یہ انہوں نے ابتدائی طور پہ شروع میں جو کتاب لکھی یہ وہ ہے, اور بعد میں جو ازالہ عام اس کی جلد 3 مطلب روحانی خزائن کی تیسری جلد ہے, تو اس کے اندر بعد میں لکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کر دی کہ یہ ایسے ہے. انہیں بھول گیا تھا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نہایت جلال سے مطلب دنیا میں آئیں گے, اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا عالم یہ ہوگا, نہ وہ ذہنی طور پہ مطلب مضبوط و توانا ہوگا, ذہنی طور پہ ٹھیک ہوگا, نہ جسمانی طور پہ ہوگا. مرزا صاحب کی اپنی شخصیت اور اپنی تحریریں فل آف کنٹرڈکشن ہے, یہ چیز.
اچھا کوئی دوست کہہ رہے ہیں سوال ہے تو ساتھ ہی آپ لکھ دیا کریں کمنٹ میں, ہم موقع مناسب دیکھ کے اس کو لے لیا کریں گے. اب خیر بات آگے چلاتے ہیں, آپ کر دیں سوال, ہم لے لیں گے. اچھا جی آگے جی, یسوع مسیح موعود. اچھا اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں جناب. تو اچھا یہاں پہ سورہ نجم کی شیخ صاحب وہ کوٹ کی ہوئی ہے جی آیت, بڑی ماشاء خوبصورت وہ اللہ بہت زبردست بہت کہ زبردست. جی کہ تمہارا ساتھی کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے نہ تو وہ رستہ بھولا ہے نہ وہ گمراہ ہے, کہ مطلب جو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ جو ہے کہ گمراہی میں کہ نہ اسے کوئی ایسی چیز ہے. لیکن مرزا صاحب جو ہیں آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب جن چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جو یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ گمراہی کی وادی کے اندر سرگرداں ہے مرزا صاحب. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ چیز, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ کہتے ہیں اس کا ساتھی کہ محمد رسول اللہ, یہ قطعی طور پہ نہیں ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز. اچھا آگے چل کے جو بات آئی ہے کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا, تو مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا. اب آپ اندازہ کریں کہ مرزا صاحب جب تک انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کا مطالعہ نہیں کیا, جب ان کو مولوی عبد الکریم سیالکوٹی مطلب نے, جو کہ سر سید احمد خان کے حلقہ میں تھے, مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب جو تھے وہ سر سید کے حلقہ سے مرزا صاحب کے پاس آئے ہیں. انہوں نے جب آ کے یہ نہیں بتایا کہ سر سید جو ہیں وہ تو یہ خیال رکھتے ہیں, جو کہ ان کی تفسیر القرآن, قرآن کی جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس کے اندر یہ چیز موجود انہوں نے کہی ہے. سوری ایکسکیوز می. تو مرزا صاحب نے وہاں سے یہ آئیڈیا لیا اور آگے آ کے اس کو تبدیل کیا کہ جی مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں. مطلب اس سے پہلے یہ لکھتے چلے آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپوائنٹ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اپنے نمائندہ کے طور پہ دنیا میں بھیجنا ہے, اور وہ ذہنی طور پہ اس طرح کا شخص ہے جسے اپنی کہی ہوئی بات نہیں یاد رہتی, یا اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ سیاہ ہے سفید ہے, یہ مٹی کا ڈھیلا ہے یا گڑ کا ڈھیلا ہے, کیا ہے, اسے کوئی چیز نہیں پتا. اس کی حالت یہ ہے ذہنی طور پہ. اور وہ شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے قرآن کا فہم ہے, میں قرآن کو جانتا ہوں. اگر حقیقتاً وہ شخص اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ جتنے تضادات آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کبھی نہ ملتے, یہ چیزیں ہوتی نہ جو آپ کے سامنے ہیں. اور آگے جو انہوں نے فرما دیا کہ حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. ایک شخص ہوتا ہے نا جسے بالکل ذہنی طور پہ وہ بالکل معاف ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کی بیوی ہے, یہ کون ہے کون نہیں ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے. بالکل وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں کہ حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے. مطلب یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ایک چیز کو جو انہیں ایک کام دیا جائے اس کو درمیان میں چھوڑ دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے مطلب پلان کے اندر ہر چیز ہوتی ہے کہ اس نے کیا دینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. مرزا صاحب کو معذرت کے ساتھ اتنی بھی عقل نہیں تھی, مرزا صاحب کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ بات جو کہنے لگے ہیں کہ وہ کیا ہے. آگے آ کے جو میں نے پہلے بات کی کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا. شیخ صاحب یہ کون سی روحوں کی مرزا صاحب بات کر رہے ہیں؟ وہ جو فلموں میں بدروحیں آتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ کس روح پہ مطلب
ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अगर एक फिक्रा कहूँगा तो लोग कहेंगे जी शेख साहब आप चूंकि ये आपके नबी रहे और आप इनको मानते रहे इसलिए कहते हैं। बाज़ औक़ात तो मुझे इस शख्स के ना यकीन करें इस शख्स पे तरस भी आता है कि अगर वाक़तन ये शख्स हकीकतन पैदाइशी तौर पे ऐसा था तो वाकई तरस आता है कि ठीक है जो इंसान ज़हनी तौर पे इस काबिल ना हो वो इस किस्म की बातें करे तो ठीक उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो शख्स जानते बूझते आप अंदाजा करें कि किस दीदा दिलेरी से वो शख्स कह रहा है कि मुझे उस खुदा की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि मुझे कुरान के हकायक और मारफ समझ नहीं। अब उस शख्स को ये तो समझ ना आ सकी, लिख रहा है कि हजरत ईसा आसमान पे बैठे हैं, सर सैयद से वाकियत होती है तो बता देते हैं कि जी हाँ वो तो फौत हो गए हैं और मंसूब करते हैं जी मुझे अल्लाह ने बताया है। यहाँ ये हाल है। आगे चलें। कुरान की इस आयत का तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ये आयत जिस्मानी और सियासत मल्की की तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है, जिसका गलबा और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और कतार में फैल जाएगा। ठीक है जी हाँ, जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। अब ये ज़हन में रखिए कि यहाँ पे एक दो अल्फाज हैं जिन पे आपको गौर करना होगा कि जब मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और जो वादा दिया गया कि गलबा जो है वो उसके जरिए ज़हूर में आएगा। अब दो चीजें होनी है कि एक कि जब मसीह आएंगे तो गलबा जो है उनके जरिए हर तरफ पूरा दीन का हो जाएगा और मसीह जब दोबारा तशरीफ लाएंगे। पहली बात सवाल मैं पहले कर लेता हूं इससे कि मौसूफ गुलाम अहमद कादियानी क्या इससे पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं? राइट। अगर तो ला चुके हैं और ये दोबारा आए हैं तो ठीक है, जबकि हजरत ईसा के बारे में ये मानते हैं या खुद तस्लीम कर रहे हैं, खुद अपने कलम से लिख रहे हैं कि वो पहले आ चुके हैं अब दोबारा आएंगे। और ऊपर उन्होंने उनके जो मतलब बाज अहादीस के हवाले भी दिए कि जी दो ज़र्ब चादरों में होंगे, इस तरह से कि वो बातें हो रही हैं। मतलब अहमदी हजरात अब थोड़ी देर के लिए ये देख लें और फिर नतीजा की खातिर, सिर्फ और सिर्फ नतीजा की खातिर कि जो इनके आने से हमें चीजें मिलनी थी, जो एक मिशन अकम्प्लिश होना था, क्या वो हुआ? इन्होंने तो आके इस्लाम का और बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने तो एक और मतलब जो जिसे कहते हैं ना तकसीम, एक और फैला दी, एक और लोगों का ग्रोह अलहदा कर दिया। कहाँ गलबा हुआ? किस चीज का गलबा हुआ?